ویورز ابھی آپ پرائم منسٹر پاکستان کا خطاب سن رہے تھے. میں بھی بڑا خوش ہوا کہ خطاب سن کے, بہت جذباتی خطاب تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی 90% باتیں تو وہی تھی جو پہلے کی تھیں. انہوں نے جو 10% باتیں کی ہیں وہ بڑی خطرناک باتیں ہیں, اور اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب تو انہوں نے بتا دیا کہ منہ سے نکل گیا کہ اس سازش کے پیچھے, بین الاقوامی سازش کے پیچھے بیسکلی امریکہ ہے. اور امریکہ اس سے پہلے بھی یہ کام کر چکا ہے بقول پرائم منسٹر پاکستان کے, اور ایک آزاد خارجہ پالیسی کو امریکہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس میں واقعہ صرف انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کا یہ نہیں دیا بتایا پرائم منسٹر نے کہ نیوکلیر ویپنز وہ شاید بنا رہے تھے بھٹو صاحب کی طرح, تو اس لیے امریکہ خلاف ہو گیا, یا وہ آئل کے پاور کو یوز کر رہے تھے جس طرح بھٹو صاحب اسلامی ممالک کو اکٹھا کر رہے تھے. انہوں نے کہا وہ رشیا کا جو وزٹ ہے صرف محض اس وجہ سے جو ہے وہ امریکہ خلاف ہوا. لیکن بڑی الارمنگ جو ہے وہ انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ معاف نہیں کرے گی قوم جو لوگ امریکہ کی سازش کا حصہ بن رہے ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے اپوزیشن کی بات بھی کی اور انہوں نے ہینڈلرز کی بات بھی کی. انہوں نے کچھ ہینڈلرز بھی ہیں, ان کو بھی قوم کبھی معاف نہیں کرے گی, اور عمران صاحب بھی معاف نہیں کریں گے. جو لوگ ان اپوزیشن کے لوگوں کے پیچھے ہیں ان کو بھی معاف نہیں کریں گے, نہ عمران خان صاحب معاف کریں گے, نہ یہ قوم معاف کرے گی. استعفیٰ انہوں نے نہیں دیا, اور لگ یہ رہا ہے جس طرح انہوں نے بات کی ہے ویوز آج اتوار کو جو عدم اعتماد کی ووٹنگ ہے وہ ہوگی, اور اس کا نتیجہ بھی بہت سے لوگ اب کہیں گے کہ پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ فیصلہ شاید ان کے حق میں نہ آئے. تو انہوں نے اس لیے یہ بات بھی کہی آج اس اسپیچ کے اندر کہ میں اس کے بعد بھی لڑوں گا, مطلب پرائم منسٹرشپ چلی بھی جائے اگر اتوار کو عدم اعتماد سے, اس کے بعد بھی وہ لڑیں گے, وہ مزید خطرناک ہوں گے, وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. ان تمام معاملات کے اوپر بڑی اہم اسپیچ تھی آج کی. امریکہ کا نام لے دیا, بین الاقوامی سازش بتا دیا, اپوزیشن ساتھ ملی ہوئی ہے, بکی ہوئی ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, اور اس کے پیچھے ہینڈلرز بھی ہیں. پرائم منسٹر کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اور بقول ان کے قوم بھی ان کو نہیں چھوڑے گی. چند صاحب, قوم معاف نہیں کرے گی آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تجزیہ آپ کا. میرے خیال میں سب سے پہلے تو شکر ہے, چلو میں نے تو 1 سال پہلے ریزائن ہی کیا تھا, اور جب پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں کہا تھا نا, علی محمد صاحب بیٹھے ہیں, کہ بزدار کی تعریف کیوں نہیں کرتے, چکا تھا آپ کو. اور جو ہزارہ کے اوپر جو کلنگ ہوئی تھی, دیکھیں خان صاحب کی باتیں سن کے ہی ہمارے جیسے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. بڑی آئیڈیل باتیں, لیکن بہت اچھی بات ہے, موٹیویشنل سپیچز ہیں, اس میں آیات سے شروع کرتے ہیں. اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کتنے % عمل کرتے ہیں. خارجہ پالیسی لے لیں, وہ کہتے ہیں افغان وار میں ہم غلط تھے, $18 بلین امریکہ نے ہمیں دیا. اگر تو خان صاحب آتے ہی انکوائری بٹھاتے کہ یہ پیسہ میرا کدھر گیا. چند صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں ہوا کہ میری گورننس, آپ کہہ رہے ہیں عمل نہیں ہوا, وہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں سازش ہے. میں 1 منٹ بتا دوں, سازش ہوتی, وہ کہتے امریکہ کی یہ نام امریکہ کے پیسے لے کے کون سے بندے کھا آپ گئے, نے اور انہوں نے. چلو اس کی ایک انکوائری ہوتی, چھوٹے چھوٹے کیسوں پہ نیب اور آگے پیچھے انکوائری, یعنی بڑے کیس پہ ہوتی کہ جس نے ملک میں 80,000 بندے ہمارے شہید ہوئے ہیں, 70,000 to 80,000 بندے. صحیح. تو پھر تو یقیناً آج ایک پتہ چلتا. پھر ایران گیس پائپ لائن رکی ہوئی ہے, انرجی کا بہت بڑا کرائسس ہے, آج بھی 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگر تو ایران گیس پائپ لائن شروع ہو جاتی, خارجہ پالیسی برداشت کرتے وہ پریشر, تو پھر ہمارے جیسے لوگ مانتے. بالکل میں کہتا ہوں دلیروں کو قوم پسند کرتی ہے. لیکن بات, اچھا اگلی بات سن, ملیشیا کے اوپر جب ہم نے کہا کہ وہ کانفرنس میں, یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی ہسٹری میں کہ ایک کانفرنس بلائی بھی آپ کے کہنے پہ گئی, اور پھر آپ کا چیف ایگزیکٹو اس میں آپ نہیں گئے. نہیں ہے, تو پھر بھی وہاں پہ ہم نے سرنڈر کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں آزاد, وہاں پہ کہاں پہ آزاد میرے تھی؟ خیال میں یہ بہت اچھی باتیں ہیں کہ آپ جاتے ہوئے ایک ملک پہ الزام لگاتے ہیں, اور ایک ہمارے ملک میں ایک سینٹیمنٹ ہے اینٹی امریکہ, اس سینٹیمنٹ کو آپ کیش کرنے کے لیے. لیکن آپ نے عملاً ہم نے کیا کیا, آئی ڈی پیز سلالہ چیک پوسٹ پہ جب 2011 میں حملہ ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس وقت نیٹو کی سپلائی بند ہو گئی تھی, نیٹو کی سپلائی بند ہوئی تھی. آج امریکہ چلا گیا افغانستان سے, ہم نے اس کی سپورٹ کی, ہم نے جانے میں یہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے. لیکن ہم نے اپنے بچے جونکے تو اس جنگی جرائم میں آپ یو این او میں جاتے ایز اے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, آپ یو این او میں جاتے, آپ کہتے ہمارا آپ جنگی مجرم ہیں, ہمارے بندے اتنے تباہ و برباد ہو گئے. میرا سوال یہ کہ اب پرائم منسٹر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اب سوائے ووٹ کے ایک الیکشن کمپین کے اور کچھ نہیں. الیکشن کمپین کے دیکھیں اچھی چیز ہے, وہ الزام بھی لگائیں, سارا کچھ کریں, یہ ان کا حق ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات نہیں ہے. میں کئی باتوں کی ان کی آج بھی تعریف کرتا ہوں. بات کیا ہے پھر؟ بات کچھ بھی نہیں, اور کیا جواب ہے. دیکھیں پارلیمان کہ ہار گئے آپ کو لگتا ہے اس لیے
میرے خیال میں کیونکہ ایسے بیوروکریٹک نظام نے جو لوگوں کو آج وہ میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں، کبھی خان صاحب نے چیک کیا کہ ان کی اب پی ایم سیکریٹریٹ میں یا حکومت میں ویلیو کیا تھی؟ وہاں حکومت تو اعظم خان چلا رہا ہے، اس ملک کا جو ریاست مدینہ کا اصل لیڈر ہے، جو اصل لیڈر ہے، جو اعظم خان، آج میں نام لے رہا ہوں، کیا پولیٹیکل لوگوں کی حیثیت ہے، ویلیو اس کے سامنے؟ اچھا وہ داخل نہیں کسی کو ہونے دیتا تھا، پورا ملک وہ چلا رہا تھا، آج بھی چلا رہا ہے، اور کہاں کہاں سے کیسے ایف بی آر میں اس کی مداخلت ہوئی؟ اس ریاست مدینہ میں کیا ریاست مدینہ میں بزدار پی ٹی آئی کی پیداوار تھی، 22 سالہ جدوجہد کی پیداوار عثمان بزدار تھا۔ ٹھیک، علی محمد تو چلو کہہ سکتا ہے وہ ایک پرانا ورکر ہے، وہ کہہ سکتا ہے، علی محمد ایم او ایس ہے، میرے سامنے میرا بھائی بیٹھا ہے، اس کے پاس کون سا محکمہ ہے؟ رزاق داؤد کی کون سی پارلیمانی جدوجہد ہے؟ افیئرز کا محکمہ ہے بھائی۔ رزاق داؤد کی کون سی جدوجہد ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر جو ہے شکست کو کور اپ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اپنے فیلیئرز کو، Cover up کر اپنی کمزوریوں کو کور کرنے کے علاوہ کچھ طارق صاحب، غداری کا الزام ہے آپ کی پارٹی کے اوپر بھی، آپ بک گئے ایک الیکشن انٹرنیشنل سازش جو امریکہ کر رہا ہے، آپ کے پیچھے ہینڈلرز بھی ہیں اور قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی، جو آپ کرنے جا رہے ہیں دوبارہ کو نہ کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران بھائی، سیاست میں بھی اور زندگی میں بھی ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں وفاداری اور گریس۔ یہ پرائم منسٹر کے لیے جو میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ گورنمنٹ کے آخری لمحات ہیں اور اس میں پرائم منسٹر کو گریس شو کرنی چاہیے۔ وہ کئی دفعہ بھٹو صاحب کا حوالہ دیتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی جو سزا ہوئی، سزائے موت، اسے آج موجودہ سپریم کورٹ کا کوئی جج بھی اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اسے جوڈیشل مرڈر سارے کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تاریخ اس عدم اعتماد کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی، سازش کہے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، لیکن بھٹو صاحب کو غلط پھانسی چڑھایا گیا، لیکن پھانسی کی پھندے پہ بھی وہ گریس سے گئے، ٹھیک ہے؟ وہ لیٹے نہیں، جیسے وزیر اعظم آج تینوں وکٹیں اڑنے کے بعد پچ پہ لیٹ گئے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ پچ پہ لیٹنا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے اٹھا کے لے کے جاؤ گے میں جاؤں گا، ورنہ میں کریز چھوڑنے والا نہیں ہوں، میدان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ نہ چھوڑیں، لڑیں، ان کا ایک رائٹ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج آپ تمام اپوزیشن کو آپ نے کہہ دیا جا یہ غدار ہیں، پہلی دفعہ نہیں کہا آپ نے، لیکن دس از اگینسٹ دا گریس، دس از اگینسٹ دا ڈگنیٹی کہ آپ کو شکست ہو رہی ہے ایک آئینی جمہوری اور پارلیمانی نظام آپ میں۔ کو یو ایس فنڈنگ تو نہیں آئی، لیکن اس میں آپ نے اس ناکامی کو آپ نے غداری میں وہ ٹرانسلیٹ کر لی ہے، کسی طرح کی کوئی فنڈنگ۔ اور میں تو کہتا ہوں اس سے بھونڈا مذاق قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے اپنے لوگوں کو نالاں کر کے پاکستان کی قوم پہ عرصہ حیات تنگ کر کے تو آپ گھر جا رہے ہیں، اور اب آپ سیاسی شہید بننے کے لیے سارا کا سارا مدعا جناب امریکہ پہ ڈال رہے ہیں۔ امریکہ کے سامنے آپ کون سے آپ نے ایسا کام کیا ہے جو امریکہ کے لیے بڑا ناقابل برداشت ہے؟ رشیا نے کہا ہے پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بنایا، بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے، امریکہ نے پرویز لائی کو منع کیا ہے۔ مطلب بزار پرویز لائی کا کمپیریزن وہ امریکہ اور رشیا کی لڑائی ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی شہید بننے جا رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جانے کے بعد میں سارا متھا جو ہے وہ متھے لگا دوں امریکہ کے عالمی سازش کے۔ نہ کوئی عالمی سازش ہے، نہ کوئی ملک اس میں ملوث ہے، اور نہ ہم عمران خان سے کم اس ملک سے محبت کرتے ہیں یا ان سے کم اس ملک کے وفادار ہیں۔